اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 71 سے شروع کرتے ہیں۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا ولو نرد الی اعقابنا بعد اذ ہدانا اللہ کالذی استہوته الشیطان فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، ندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو، ما لا ینفعنا جو ہمیں کوئی بھی فائدہ نہ دے اور نہ کوئی نقصان دے۔ کیا ہم اس چیز کو پکاریں جس سے ہمیں کوئی نہ فائدہ پہنچ رہا ہے اور نہ نقصان؟ اور وَنُرَدُّ إِلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور جب اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ اگر ہم الٹے پاؤں پھر گئے تو ہماری مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو۔ اور وہ ادھر ادھر پریشان پھر رہا ہے، کوئی یقینی راہ اسے نظر نہیں آ رہی۔ ایمان و کفر کی حقیقت سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں، جس پر جتنا بھی غور کرو گے حقیقت خود بخود آشکارا ہوتی جائے گی۔ عموماً وحی اور نبوت کی ہدایت اور علم و یقین کی روشنی ہر وقت اپنے سامنے رکھتا ہے، لہٰذا وہ فلاح و کامرانی کی شاہراہ سے کبھی تنگ نہیں ہوتا اور نہ وہ کبھی بھٹک سکتا ہے۔ لیکن جو منکران حق ہوتے ہیں، جو حق کو نہیں قبول کرتے، ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی، تو پھر اس کی مثال اللہ نے یہ دی ہے کہ وہ ایک آدمی جنگلوں میں کھو گیا اور ادھر ادھر وہ حیران و پریشان پھر رہا ہے، اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ تو ایمان اور یقین کی کوئی راہ اس کے سامنے نہیں آتی، تو ایمان اور کفر کی حقیقت سمجھنے کے لیے یہ مثال بہترین ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، تو وہ شخص جنگلوں میں حیران پھر رہا ہے، اس کے کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں جو اس کو راستے کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور وہی ہدایت دیتا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے اللہ نے کہ ہم رب العالمین کے فرمان بردار ہوں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور یہ کہ تم نماز بھی پڑھتے رہو اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو، هُوَ الَّذِی اِلَیہِ تُحْشَرُونَ، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَیَوْمَ یَقُولُ کُن فَیَکُونُ قَوْلُہُ الْحَقُّ، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا، جس کے متعلق بھی اللہ فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس دن فرمائے گا حشر کے متعلق تو حشر برپا ہو جائے گا۔ قَوْلُہُ الْحَقُّ،
اس کا ارشاد یا اس کی بات برحق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب و شہادت، جاننے والا ہے وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کو، وہ هو الحکیم الخبیر، اور وہ دانا اور خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا تو بناتا ہے بتوں کو اپنا معبود، توحید الہی کی حجت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر القا ہوئی اور جو بعد میں تمام رسولوں کی دعوت رہی۔ حضرت ابراہیم ایسے عہد اور ایسے ملک میں پیدا ہوئے جب وہاں تو بابل کی عظیم قومیں جو تھی نا، وہ اجرا میں سمایا، یعنی چاند سورج ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ جہاں صبح شام مندروں میں سورج چاند ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کے قلب سلیم پر توحید الہی کی صداقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین و آسمان کی بادشاہت اور کار فرمائی کے جلوے کچھ اس طرح سے روشن کر دیے کہ جہل و غفلت کا کوئی پردہ بھی ان کی معرفت میں حائل نہ ہو سکا۔ تو پھر جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کیوں بتوں کی پرستش کرتے ہو، کیوں ان کو معبود بناتے ہو، آپ اور آپ کی قوم جو ہے وہ سراسر گمراہی میں پڑی ہوئی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُورِي، اور اسی طرح ہم دکھلانے لگے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا جَنَّ إِلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اور پھر جب ڈھانپ لیا، مطلب رات آ گئی، جب رات نے تاریکی کا پردہ ڈال دیا تو پھر کیا ہوا، تو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ستارہ نظر آیا۔ رَأَىٰ كَوْكَبًا، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب وہ غائب ہو گیا نا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جائے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ، پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا، بازغاً چمکتا ہوا، چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، پھر جب وہ چھپ گیا، قَالَ إِن لَّمْ يَهْدِنِ، تو کہنے لگے اگر نہ ہدایت کی ہوتی مجھے ربی، میرے رب نے، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں ہو جاتا ان لوگوں سے جو بھٹک رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پھر انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، پھر وہ بھی غائب ہو گیا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا، یا قوم قالا، تو انہوں نے پھر اپنی قوم سے کہا، یا قوم میں بریء مما تشرکون، میں تو بیزار ہو گیا ہوں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ تو
تو ہم سے بھی بالا تر ہستی ہے جس نے ہمیں اپنے قانون کے تحت اپنے قواعد پر جھکا رکھا ہے، اور ان سب سے بالا تر ہے اور سب کا بنانے والا وہی ہے۔ میں صرف اسی کا ہو رہا، میری راہ شرک کرنے والوں کی نہیں ہے۔ پھر جب ان کی قوم نے اس معاملہ میں ان سے جھگڑا کیا تو انہوں نے کہا، تم مجھے اپنے معبودان باطل سے مت ڈراؤ، دیکھو ہم دو فریق ہیں، ایک میں ہوں، میں ان بتوں کو نہیں مانتا جن کے ماننے والے تم ہو، نہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اور نہ روشنی موجود ہے۔ ایک تم ہو، ان سب کی پرستش کرتے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل اور روشنی نہیں۔ بتاؤ ان دونوں میں سے کس کی راہ سلامتی اور امن کی راہ ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ پرستش صرف اسی کی ہوگی جس کے لیے علم و بصیرت کی شہادت موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ پرستش اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، انی وجہ تو بے شک میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کی، وجہی للذی میں نے اپنی ذات کو اسی طرح متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو، فاطر السماوات والارض آسمان زمین کو پیدا کیا، میں سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو گیا، اور میں وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحجہ قومہ، اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، قال اتحجوننی فی اللہ، تو انہوں نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، قد ہدان بے شک اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی میں تمہارے ان بتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ الا ان یشاء ربی شیئا، جو تم شریک بناتے ہو نا، اس سے میں ڈرتا، ان سے میں ڈرتا نہیں ہوں، مگر یہ کہ جو میرا پروردگار ہے میں اسی سے ڈرتا ہوں، اور میرا پروردگار جو کچھ چاہے وہی کرتا ہے، اپنے علم سے ہر چیز پر وہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ واسع ربی کل شیء علما، اللہ تعالیٰ یا میرے پروردگار نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نہیں سوچتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور کیوں کر میں ڈروں گا جس کو تم شریک بناتے ہو، تم نے شریک بنایا اللہ تعالیٰ کا۔ ولا تخافون، اور نہیں تم ڈرتے ہو، انکم اشرکتم، یہ کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہو۔ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، کہ اس نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی تم پر، نہ کوئی دلیل نازل کی ہے تم پر، تو تم نے ان کو شریک بنا لیا اللہ کا۔ اب ان دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن کا مستحق ہے؟ فَأَيُّ فَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، فَأَيُّ فَرِيقَيْنِ دونوں فریقوں میں سے کون ہے، احق بالامن کون سا فریق امن کا مستحق ہے؟ ان کو تم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے اپنے ایمان کو بے ظلم سے نہیں ملایا، یا ظلم سے مخلوط نہیں کیا۔
اولئک لہمُ الامن وہم مہتدون، انہی کے لیے امن اور چین ہے، سکون ہے، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں، جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی چیز کو مخلوط نہیں کیا، ظلم کے ساتھ ایمان کو نہیں ملایا، وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، وہی امن میں ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّاتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم علی قومہ، اور یہ ہماری دلیل، حجاتنا ہماری دلیل، آتَيْنَاهَا جو دی تھی ہم نے ابراہیم کو، علی قومہ اس کے قوم کے مقابلے میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے اس کے جس کے چاہتے ہیں، ہم اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک میں ہمارا رب، میرا رب، تیرا رب، ان ربک بے شک تیرا رب حکیم علیم، حکیم حکمت والا ہے، دانا ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور عطا کیے ہم نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا کیے اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، کُلًّا ہدینا، سب کے سب کو ہم نے ہدایت دی، ہدایت والے اولاد عطا فرمائی۔ ونوحًا، اور نوح کو بھی ہدینا من قبل، اس سے پہلے ہم نے ہدایت دی تھی۔ ومن ذریتی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، وکذالک نجزی المحسنین۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے جو داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام، اور ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ ان کی اولاد میں سے تھے، تو ان کو بھی ہم نے ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، نیک کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، سب کے سب جو تھے کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، سب نیک بختوں میں سے تھے، یا نیک کام کرنے والے تھے، یا اچھے کام کرنے والے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کی یہ تمام شخصیتیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا، سب دین حق کے سچے علمبردار اور توحید الہی کی راہ کے پیروکار تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اسی کی راہ کے پیروکار تھے۔ اللہ نے ان سب کو کتاب اور نبوت عطا کی اور برگزیدہ کر دیا، فرمایا اے پیغمبر تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسُوعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور پھر اسماعیل، یسوع و یونس کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کا ذکر، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کے سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ، ان میں سے بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے تھے، یہ سب مطلب آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان میں سے ان کے باپ دادوں میں سے تھے، ذریاتہم، ان کی اولاد میں سے تھے، اخوانہم، ان کے بھائیوں میں سے تھے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے برگزیدہ کیا یا چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ہدایت دی انہیں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔
ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ ہی کی ہدایت ہے جو وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ تمام ہدایت اللہ ہی کے لیے ہے۔ لو اشرکو، اور اگر یہ شرک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو جو وہ عمل کرتے تھے، اگر وہ شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ وہ سب صالح تھے، صالح نبی تھے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمۃ والنبوۃ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے عطا کی حکمت، شریعت اور نبوت عطا فرمائی۔ وَإِن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ وَإِن، پھر اگر، یکفر بہا، ان باتوں سے انکار کریں یہ لوگ، ہؤلاء یہ لوگ ان باتوں سے انکار کریں، فقد وکلنا، تو ہم نے مقرر کر دیے، وکلنا ہم نے مقرر کر دیے، بہا ان کے ساتھ، قومن ایسے لوگ، لیسوا بہا کافرین جو نہیں ہیں ان کے انکار کرنے والے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجر، کہ میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ کس سلسلے میں؟ قرآن کے سلسلے میں میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، تم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، اور اس پہ میں کوئی صلہ نہیں تم سے مانگتا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، مگر یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے بچا، اور ہمیں ہمارے سب گناہ معاف فرما دے، بے شک تو بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما۔ جزاک اللہ۔